السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کو آئی این جینیس پرو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، آج ہمارا ٹاپک بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے، جس پہ آج ہم آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے۔ تو دوستوں، میری آپ سے گزارش ہے، جو بھی ہمارے چینل پہ نئے آنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کفار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بد سلوکیاں۔ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دی اور بیج در بیج دینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس کو معلوم کو ہٹایا۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، کبھی جسم اطہر پر نجاستیں ڈالی، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلے تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے، گالیاں دی، قتل کے منصوبے بنائے، جس میں اطہر کو لہو لہان کیا، قید میں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں پکے ہوئے کھانے پر غلاظتیں پھینکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ، کبھی پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادوگر، نعوذ باللہ، کبھی مزمم کہا اور کبھی شاعر، اللہ کی پناہ۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ہاتھ مبارک ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ قارئین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر سختیاں کی گئیں، صرف اور صرف دین کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کفار پر۔ اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کیا، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج میں نے آپ سے بہت ہی زبردست واقعہ شیئر کیا ہے جو کہ بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے بادشاہ ہیں اور ان کو اتنی تکلیفوں میں ڈالا گیا، اس کے باوجود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے رہے اور اپنی امت کے لیے بھی دعا کرتے رہے۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیے۔ ہم کئی بار فارغ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہم کسی ہسپتال میں گئے، وہاں پر ہمیں کسی مریض کو دیکھا اور ہمیں انتظار کرنا پڑا، اس دوران آپ درود شریف پڑھنا شروع ہو گئے، یا کسی بھی وجہ سے آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو درود پاک حضور پاک پر بھیجتے رہیے کریں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی تکلیفیں سہی وہ اپنی امت کے لیے سہی۔ ہمارا بھی بنتا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و پاک بھیجیں تاکہ ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا رہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو نیچے سے لائک کریں، کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔